گفتگو ہماری چل رہی تھی درس کے اس حصے میں کہ ہم ایک کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. وہ کتابیں جو کہ مکتب تشیع کی اساسی کتب شمار ہوتی ہیں اور قدیمی کتب شمار ہوتی ہیں. آج جس کتاب کا ہم تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کا نام ہے تفسیر عیاشی. تفسیر عیاشی غیبت صغریٰ کے دور میں لکھی گئی ہے اور جو اس کے لکھنے والے ہیں وہ محمد بن یعقوب کلینی کے ہم اثر ہیں، یعنی جنہوں نے کتاب کافی لکھی ہے ان کے ہم اثر ہیں. ان کا پورا نام، یعنی جو اس کے لکھنے والے تفسیر عیاشی کے لکھنے والے، ان کا پورا نام ابو نضر محمد ابن مسعود بن محمد بن عیاش، یہ ان کا پورا نام ہے. جی ابو نضر نون زاد رے، ابو نضر محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش. اور جو شخصیت معروف ہیں یہ عیاشی کے نام سے معروف ہیں. ابو نضر محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش. مکتب تشیع کے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے اور مکتب تشیع کے بزرگ علماء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اور خود ان کا شمار، یعنی جو خود مؤلف ہیں، یہ مورد اعتماد شخصیت ہیں شیعہ علماء کے درمیان اور ثقہ شخصیت ہیں. جیسے کہ نجاشی جو کہ علم رجال کے عالم ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں اور صدوق ہیں. صدوق کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والے، صیغہ مبالغہ ہے صادق سے. ثقہ شخص ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور شیعوں کے بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ نجاشی کہتے ہیں ان کے بارے میں. عیاشی جو ہیں وہ ابتدا میں اہل سنت کے مذہب سے ان کا تعلق تھا، لیکن پھر خداوند کریم نے ان کو ہدایت دی اور پھر انہوں نے مذہب تشیع اختیار کیا. نہیں، اہل سنت تھے، اہل سنت تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے مکتب تشیع کو اختیار کیا. قرآن کی تفسیر جی، اور مذہب تشیع انہوں نے اپنی جوانی میں اختیار کیا. یعنی ایسا نہیں کہ بڑھاپے میں آ کر مذہب تشیع اختیار کیا ہو، بلکہ اپنی جوانی میں یہ مکتب تشیع کو انہوں نے اختیار کیا. نہ صرف یہ کہ اختیار کیا بلکہ مکتب تشیع کے ایک پائے کے عالم بن کر سامنے آئے. شیخ طوسی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عالم ترین شخصیت، فاضل ترین شخصیت اور ادیب اور فہیم ترین، اہل مشرق میں جو سب سے فہیم ترین اور عادل ترین اور فاضل ترین شخص ہے وہ کون ہے؟ عیاشی ہیں. یہ شیخ طوسی ان کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی جو کتابیں ہیں ان میں ضعیف روایتوں کو نقل کیا ہے، ضعیف روایتوں کو بھی نقل کیا ہے یا ضعیف راویوں سے بھی روایات کو نقل کیا ہے. عیاشی جو ہے وہ ان کی جو شخصیت ہے وہ انتہائی ایک تھوڑی سی عجیب و غریب شخصیت یوں ہے کہ انہوں نے مکتب تشیع کے لیے کئی ایک خدمات انجام دی ہیں. ان خدمات میں سے ظاہر سی بات ہے علمی خدمات تو اپنی جگہ ہیں، انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں اور درس و دروس کی محافل ان کے گھر میں ہوا کرتی تھیں. یعنی ان کے گھر میں درس اور دروس کی محافل ایسے ہوا کرتی تھیں، جو تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر کہ گویا کوئی امام بارگاہ ہے. یعنی امام بارگاہ میں لوگ کیسے آنا جانا کرتے ہیں، مسجد میں لوگ کیسے آنا جانا کرتے ہیں، ان کا گھر ایسے ہوتا تھا. اور جو ان کے گھر میں دروس ہوتے تھے وہ دو قسم کے ہوتے تھے. ایک دروس وہ تھے جو عمومی تھے، جس میں ہر کوئی شرکت کرتا تھا، یعنی مجلس کی طرح ہوتے تھے. اور کچھ جو دروس تھے وہ خاص لوگوں کے لیے ہوتے تھے، یعنی خاص شاگردوں کے لیے وہ دروس برپا کیے جاتے تھے. تو یہ ان کی علمی خدمات تھیں. علمی خدمات کے علاوہ جو انہوں نے ارث اپنے والد سے پائی تھی تقریباً 300,000 یعنی 3 لاکھ مسقال سونا. یقیناً ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوگی اس دور میں. 3 لاکھ مسقال سونا
یہ تمام کا تمام پیسہ انہوں نے راہ علم میں خرچ کر دیا، اور اپنے جو ہے وہ زمانے کے شاگرد انہوں نے تیار کیے، اور ان کے شاگرد کو کہا جاتا تھا، ان کے شاگردوں کے لیے ایک عبارت استعمال ہوتی ہے من غلمان العیاشی، غلمان غلام کی جمع ہے، غلام کی جمع ہے، یعنی کوئی شخص کہتا تھا کہ بھائی یہ کس کے پاس علم پڑھتا ہے، کس کے پاس تعلیم حاصل کرتا ہے، تو کہا جاتا تھا من غلمان العیاشی، یعنی عیاشی کے غلاموں میں سے۔ غلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فقط ایک استاد اور شاگرد کا نہیں، بلکہ استاد اور شاگرد سے بڑھ کر ایک رابطہ تھا ان کا اپنے شاگردوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ عیاشی کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، وہ غلمان عیاشی کہا جاتا تھا۔ ان کے جو مشہور ترین جو ان کے شاگرد ہیں وہ ابو عمرو کشی ہیں، کہ جن کی ایک معروف ترین کتاب مکتب تشیع کی، یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں علم رجال کی جو اسے کہنا چاہیے کہ صف اول کی کتاب ہے وہ رجال کشی ہے، رجال کشی، علم رجال کی کتاب، اور یہ کشی جو ہیں وہ شاگرد ہیں کس کے؟ عیاشی کے، ابو عمرو کشی، انہوں نے کتاب لکھی کیا؟ رجال کشی۔ یہ ابو عمرو شاگرد ہیں کس کے؟ عیاشی کے، جنہوں نے تفسیر عیاشی لکھی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، شیخ طوسی کے مطابق تقریباً 200 سے زائد کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں، تالیف کی ہیں، اگرچہ کہ ان کی جو بیشتر کتابیں ہیں وہ علم فقہ میں لکھی گئی ہیں، لیکن جو انہوں نے علم کلام میں کتابیں لکھی ہیں وہ بھی ایک اہمیت کی حامل ہیں۔ ان کی کتابوں میں سے مثال کے طور پر التوحید والصفہ، البدع، اثبات و امامت علی ابن الحسین علیہ السلام، الایمان، الاوصیاء، الانبیاء، دلائل الائمہ، البشارات، صفت الجنت والنار، درست، احتجاج المعجز، الاجوبۃ المسکتہ، یہ تمام ان کی کتابیں جو کہ علم کلام میں لکھی گئی ہیں۔ ان کی جو روش ہے، دیکھیں جو ابتدائی علماء تھے، یعنی غیبت کے زمانے کے قریب کے جو علماء تھے، ان کی جو روش ہوتی تھی وہ تقریباً روائی ہوتی تھی، یعنی وہ روایت پہ زیادہ فوکس کرتے تھے ہر مسئلے میں، چاہے وہ فقہی مسئلہ ہو چاہے وہ کلامی مسئلہ ہو، وہ زیادہ تر کیا کوشش کرتے تھے کہ اس سلسلے میں کوئی حدیث پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، تو روایت کو زیادہ فوکس کرتے تھے۔ تو یہ بھی اگرچہ کہ اسی صف کے علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے جو ان کا روش ہے، جو طریقہ کار ہے ایک علم کو سمجھنے کے لیے یا ایک علم کو بیان کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تفسیر روائی ہے، روایت کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے عیاشی کا، روایت کے ساتھ ساتھ روش عقلی کو بھی استعمال کرتے رہے، یعنی عقلی دلائل کو بھی اپنی کتابوں میں لے کر آتے رہے۔ یہ فقط جو ہے وہ ان کی کتابوں میں آپ کو روایت نہیں ملیں گی، روایت کے علاوہ عقلی برہان، عقلی استدلال، وہ بھی ساتھ ساتھ ملیں گے آپ کو۔ جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے تفسیر عیاشی کے نام سے ہے۔ تفسیر عیاشی کے بارے میں مزید آپ کو معلومات یوں دے سکتا ہوں کہ جو ان کی تفسیر ہے یہ ابتدا میں 2 جلدی کتاب تھی جس میں پورے قرآن کی تفسیر تھی، لیکن ابھی جو اس وقت ان کی تفسیر موجود ہے وہ سورہ حم سے لے کر غالباً سورہ کہف تک کمپلیٹ نہیں ہے، سورہ الحم سے لے کر سورہ کہف یہاں تک یہ تفسیر موجود ہے۔ باقی کی جو تفسیر ہے یعنی انہوں نے لکھی تھی لیکن وہ کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ان کا جو اصل نسخے تھے وہ مفقود ہو چکے ہیں، یعنی جل گئے ہیں یا بہرحال ابھی موجود نہیں ہیں۔ ان کی جو تفسیر ہے وہ تقریباً تفسیر قمی اور تفسیر فرات کوفی کے لیول کی ہے، لیکن ان دونوں تفسیر سے جو ان کی تفسیر کو ایک چیز جدا کرتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے فقط اپنی تفسیر میں کلامی مباحث کو ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ کلامی مباحث کے ساتھ ساتھ آیات الاحکام کو بھی ڈسکس کیا۔ آیات الاحکام یعنی فروعات،
مثلا حج کے متعلق جو آیات ہیں، میراث کے متعلق جو آیات ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر احکامات پر دلالت کرتی ہیں جو آیتیں، یا جن سے حکم شرعی کو اخذ کیا جاتا ہے، جن آیت جو خاص کسی حکم شرعی پر دلالت کرتی ہیں، مثال کے طور پر نماز کی کسی وجوب کے اوپر یا طواف کے اوپر یا سعی کے اوپر، ان کو بھی انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، جبکہ تفسیر قمی اور تفسیر فرات کوفی وہ خالصتاً علم کلام میں ہیں گی، یعنی انہوں نے آیت الاحکام کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن انہوں نے آیت الاحکام کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ لہٰذا بہت سے علماء نے ان کی تفسیر سے مطالب کو اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے، جیسے سید ہاشم بہرانی نے اپنی جو تفسیر ہے تفسیر البرہان، اس میں اس تفسیر سے روایت کو نقل کیا ہے۔ مجلسی نے جو ہے وہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں، اسی طریقے سے فیض کاشانی نے تفسیر صافی میں بہت سی روایات کو استفادہ کیا ہے، کہاں سے؟ خود تفسیر عیاشی سے۔ اور ابھی جو یوں سمجھ لیجئے کہ حال کے ہی گزریں گے، ہمارے عالم علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، تفسیر المیزان کے مقدمے میں انہوں نے اس تفسیر کی منزلت اور اس کے تفسیر کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سر یہ جو تفسیر ہے سب سے بیسٹ تفسیر کون سی ہے؟ اس کے علاوہ تفسیر نمونہ اور نور الثقلین کے علاوہ؟ دیکھیں ابھی تک تو فی الحال جو عوام الناس کے لیے وہ یہی ہے، تفسیر ثقلین اور تفسیر نمونہ، جو عوام الناس کے لیے۔ ہم وہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو پچھلی ہیں کہ بہت سارے نام ہیں اس کے علاوہ بھی تفسیر کے، تو اگر ہم لینا چاہیں ان میں سے تو کون سی زیادہ؟ اردو میں آپ کو نہیں ملے گی کوئی اور شاید، یا تفسیر المیزان کا ترجمہ ہوا ہے جی، تفسیر المیزان اچھی تفسیر ہے، لیکن اس کو خود سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ ہاں تھوڑی مشکل ہے جی جی۔ تو باقی جو عوامی سطح پر جو لکھی گئی ہیں تفاسیر، وہ یہی تفسیر نمونہ، تفسیر ثقلین وغیرہ ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے شاید 5 جلدوں پر، پیام قرآن کے نام سے۔ پیام قرآن؟ ہاں، وہ بھی شاید تفسیر تو نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ بہرحال، لیکن ہے وہ قرآن سے متعلق ہی، 5 یا 6 جلدیں غالباً اس کی ہیں، اردو میں۔ کن کی ہے؟ کن کی ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، شاید صفدر نشفی صاحب کی، شاید مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ عوامی سطح کی ہیں، یعنی عوامی سطح سے مراد یہ ہے کہ جس کو عوام الناس عوام سے آرام سے جو ہے وہ سمجھ سکے اور پڑھ سکے۔ اس تفسیر کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے پہلے باب میں جو ہے وہ یعنی تفسیر عیاشی میں خود قرآن کے مفاہیم کو ذکر کیا ہے، قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ان احادیث کو بیان کیا ہے کہ ہر وہ حدیث جو کہ قرآن مجید سے ٹکرا جائے اس کو رد کر دو، اس کو نہ لو، اور تفسیر بالرائے کی مذمت پر احادیث کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ناسخ منسوخ، ظاہر باطن، محکم متشابہ کسے کہتے ہیں، اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیان کیا ہے ان روایات کو کہ جو کہتی ہیں کہ ضروری ہے کہ تفسیر قرآن اور قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان رجوع کرے کس کی طرف؟ اہل بیت اطہار کی طرف۔ اہل بیت اطہار کے بغیر انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، نہیں سمجھ سکنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن میں کئی علوم موجود ہیں، قرآن کا ایک ظاہری علم ہے، ایک ظاہری الفاظ ہے، ایک ظاہری اس کا ترجمہ ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے عرب زبان میں لکھا گیا ہے، وہ ظاہری مطلب شاید سمجھ سکتا ہو۔ کئی آیتیں جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں نص ہیں، نص سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے ترجمے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خداوند کریم ہر شے پر قادر ہے۔ صحیح۔ اب یہ ایک ظاہری ترجمہ ہے اس کا، عوام الناس اس کو سمجھ سکتی ہے۔ بہرحال اب اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی قدرت کی صفات کیا ہیں؟ آیا وہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو خود انجام نہ دے پائے؟ اب کہہ رہے ہیں کہ ہر شے پر قادر ہے، تو ہر شے میں تو وہ بھی شے آتی ہے یا نہیں آتی ہے وہ؟ صحیح نا؟ تو یہ اس کے دقیق مطالب اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن مجید کا جو ایک ظاہری الفاظ ہیں جو جنہیں نص کہا جاتا ہے وہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ہدی للناس۔ یہ قرآن مجید کس لیے ہے؟ ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ للناس، ہر انسان کے لیے، بالخصوص وہ آیات کہ جن کا تعلق توحید سے ہے، عقیدہ توحید سے، اس کو قرآن مجید میں بہت ہی آسان اور سلیس بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں وہ آیتیں جو کہ متشابہ ہیں، یا وہ آیتیں کہ جن کے دو احتمال ہو سکتے ہیں، یا دو سے زائد احتمال ہو سکتے ہیں، یا باطن قرآن یا اس
قرآن کی آیت سے آیا وجوب ثابت ہوتا ہے یا وجوب ثابت نہیں ہوتا، آیا استحباب ثابت ہوتا ہے یا استحباب ثابت نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کس کی طرف؟ اہل بیت اطہار کی طرف۔ بلکہ بعض قرآن کے آیت کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ خود عرب والے، جن کی زبان خود عرب ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر خداوند کریم کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ جیسے رتق اور فتق کے معنی کیا ہیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ایک جگہ رتق اور فتق، تو راوی نے آ کے امام کی خدمت میں پیش کیا کہ رتق اور فتق کسے کہتے ہیں مثال کے طور پر، تو انہوں نے بیان کیا، امام نے بیان کیا کہ رتق سے کیا مراد ہے، فتق سے کیا مراد ہے۔ یا دنا فتدلہ، فتدلہ میں مثال کے طور پر کہا کہ تدلہ کیا خداوند کریم کوئی جسم رکھتا ہے کہ وہ قریب ہوا اور نزدیک آ گیا، تدلہ تو نزدیک تو وہ آتی ہے کہ جو جسم رکھتا ہو، خداوند کریم جسم نہیں رکھتا ہے۔ تو راوی نے سوال کیا کہ یہاں پر تدلہ سے کیا مراد ہے۔ صحیح، ایسے سوالات ان کا جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ائمہ اطہار کے پاس موجود ہے۔ جی، ہدی للمتقین پر وہاں پر مراد کیا ہے کہ جس کی فطرت سالم ہو۔ متقین سے مراد یہ نہیں کہ نماز روزہ کا پابند ہو، ابھی تو اس نے نماز روزہ ہی نہیں آیا۔ جی، تو جس کی فطرت سلیم ہو، یعنی جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو کہا گیا وہاں پر۔ سر کبھی ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ قرآن کا جو ہر لفظ ہے اس کے کم از کم 6 معنی تو مطلب ہے، کچھ ظاہر ہے، باطن ہے، اس کا ناسخ منسوخ کی ساری، مطلب ایک لفظ جو ایک اصطلاح اس کی ایٹ لیسٹ 6 میننگ تو ہے۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن میں نے نہیں پڑھا کہیں۔ یہ ہے ضرور کہ قرآن کا ظاہر الگ ہے، قرآن کا باطن الگ ہے، موجود ہیں، لیکن خاص انڈیکیٹ کرنا کہ خاص جو ہے وہ 6 معنی ہوں، یہ میں نے نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے ہو لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ تو یہ ایک ان کی خاصیت تھی کہ انہوں نے علوم قرآن کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو باب کے ابواب ہیں گے اس میں ولایت اور امامت اور عقیدہ توحید کو بیان کیا، اس کے ساتھ ساتھ آیت احکام، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آیت احکام میں بھی اس تفسیر میں بیان کیا گیا۔ اس تفسیر میں جو ایک خامی ہے، ایک نقص ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ نقص یا تو اس کی نسبت دی جاتی ہے خود مؤلف کی طرف یعنی عیاشی کی طرف، یا جنہوں نے نسخہ برداری کی ہے یعنی ان کی کتاب سے جو کتاب لکھی ہے ان کی طرف کہا جاتا ہے کہ یا تو خود تفسیر عیاشی کے جو لکھنے والے ہیں عیاشی، انہوں نے بعض اسناد کو حذف کر دیا ہے۔ اسناد کو حذف کرنے کی وجہ سے روایت کیا ہو گئی؟ مرسل ہو گئی، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ مثلا تفسیر عیاشی، اگر عیاشی کہتے ہیں قال الصادق علیہ السلام، امام صادق نے یہ فرمایا، تو عیاشی خود تو موجود نہیں تھے امام جعفر صادق کے زمانے میں، یقیناً انہوں نے کئی افراد سے نقل کی ہے۔ ہاں، تو وہ راویان کون تھے؟ وہ اب یا تو کہا جاتا ہے کہ خود مؤلف نے ان کو حذف کر دیا تاکہ جو ہے وہ کتاب کا حجم بڑھے نا، لہذا اس کو حذف کر دیا، یا کہا جاتا ہے کہ جو نسخہ بردار تھے ان کی کتاب سے، جنہوں نے نسخہ برداری کی ہے، انہوں نے مختصر کرنے کے لیے کیا کیا؟ روایات سے اسناد کو حذف کر دیا۔ یہ اسناد کا حذف کر دینا ایک مشکل کو ایجاد کر دیا، اس لیے کہ جی ممکن ہے کہ جو راوی آپ کے نزدیک ثقہ ہو وہ کسی دوسرے مجتہد کے نزدیک ثقہ نہ ہو۔ علم رجال بہرحال ایک علم ہے، اور جس طریقے سے علم فقہ میں اجتہاد ہوتا ہے، اسی طریقے سے علم رجال میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد ہوتا ہے۔ متقدمین کے نزدیک صحیح روایت کچھ اور تھی، پرانے کے جو علماء تھے یعنی کافی وغیرہ یعنی کلینی وغیرہ اور کلینی کے ہم اثر جتنے بھی علماء تھے ان کے نزدیک، شیخ صدوق وغیرہ، ان کے نزدیک جو ہے وہ صحیح روایت کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا، اور آج کے جو علماء ہیں ان کے نزدیک صحیح روایت کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو وہ جو راوی آپ نے حذف کر دیے، اب وہ آج کے مجتہد کو نہیں پتہ کہ ان میں راوی کتنے تھے، لہذا اگر وہ راوی سامنے ہوتے تو روایت کے بارے میں حکم لگانا کہ یہ صحیح روایت ہے یا ضعیف روایت ہے آسان ہو جاتا، لیکن بہرحال روایتوں کو کہ اسناد کو، کچھ روایتوں کی اسناد کو کیا کیا گیا؟ حذف کیا گیا، ساری روایتوں کی نہیں، کچھ روایتوں۔ اگر ضعیف ہو تو اس کی صحت پہ اثر پڑتا ہے تفسیر؟ جی، روایت جب ضعیف ہے تو آپ کیسے استدلال؟ ضعیف روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔ دے رہے ہیں نا جیسے تفسیر عیاشی کو، حالانکہ آپ نے لکھوایا کہ اس میں کچھ ضعیف ہے۔ درست ہے، تفسیر میں نے اسی لیے عرض کیا آپ نے کہ عیاشی خود سے یہ ثقہ شخص ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک راوی عیاشی کے نزدیک ثقہ ہو لیکن آیت اللہ خوئی کے نزدیک ثقہ نہیں ہے،
یا مثال کے طور پر شیخ صدوق کے نزدیک ثقہ نہیں ہے. اصل میں خود علم رجال میں خود پیرامیٹرز ہیں. صحیح کسے کہیں گے, ثقہ کسے کہیں گے, آیا یہ لفظ راوی کے ثقہ ہونے پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ایک مجتہد کہتا ہے کہ ہاں یہ دلالت کرتا ہے, دوسرا مجتہد کہتا ہے کہ نہیں یہ لفظ دلالت نہیں کرتا ہے. تو جو کہتا ہے کہ ہاں دلالت کرتا ہے اس کے نزدیک کیا ہے, راوی ثقہ ہو جائے گا. مثلا تراحم کے الفاظ ہیں, امام نے اگر کسی راوی کے بارے میں کہا ہو رحمہ اللہ, اللہ اس پر رحم کرے, تو آیا یہ وثاقت پر دلالت کرے گا نہیں کرے گا؟ بحث ہے علم رجال کہ آیا یہ وثاقت پر دلالت. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مزید فقط تراحم ہے, وہ تو امام نے یعنی عموماً ہر شیعہ کے لیے امام کیا کہیں گے, خدا میرے شیعوں پر رحم کرے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوگا کہ وہ ثقہ ہو گیا. کچھ کا نظریہ یہ ہے, اور کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, جب امام تراحم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو امپورٹنٹ دے رہے ہیں, اس کو اہمیت دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے, وہ ثقہ ہو گیا. تو یہ میں نے ایک نمونہ پیش کیا آپ کی خدمت میں. تو روات جو ہے وہ ممکن ہے بعض فقہا کے نزدیک ثقہ ہوں, بعض کے نزدیک ثقہ نہ ہوں, لہذا راویوں کا ہونا ضروری ہے. جو اس کتاب کا محتوا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے مقدمے میں تفسیر عیاشی میں تقریباً 18 روایتیں قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں ذکر ہوئیں, اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے دیگر ابواب میں عیاشی نے روایات کو نقل کیا. لیکن بہرحال جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ جو موجودہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے وہ سورہ الحمد سے لے کر سورہ کہف کی آخری آیت تک موجود ہے, اور آخری آیت کے ذیل میں جو روایت نقل کی ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جب راوی کہ جس کا نام سمعہ بن مہران ہے اس نے سوال کیا کہ عمل صالح سے کیا مراد ہے, تو امام نے جواب دیا کہ عمل صالح سے مراد ائمہ اطہار کی معرفت ہے. یہ جو ہے وہ ائمہ اطہار کی معرفت ہے, ان کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا ہے. یہ آخری روایت ہے جو اس کتاب میں نقل ہوئی ہے. اس کتاب کا جو باقی حصہ ہے وہ مفقود ہو چکا ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.